اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل جو میں نے ویلوگ بنایا تھا 18 آیات تک، آج میں سورۃ نام 7واں سپارہ اور آج میں 19 آیات سے ویلوگ بنا رہی ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے اور انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیئن کون سی چیز بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی چیز تمہارے نظر میں بڑی ہے گواہی میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ لا شریک ہے۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود ہی کہو کہ اللہ بڑا ہے گواہی میں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور میں تمہارا اللہ ہوں۔ شہیدم بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کا گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہی میں بڑا نہیں ہے، کہ وہ خود گواہی دیتا ہے کہ میں لا شریک ہوں۔ اوحی الیہ ھذا القرآن، اور وہی کہ ہوتی ہے میری طرف اس قرآن میں، لانذرکم کہ ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ، ومن بلغا میں پہنچاؤں تم کو۔ مجھے وحی کی جاتی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ تم ان کو کہو کہ مجھے وحی کی جاتی ہے یہ قرآن میں، یعنی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم یہ کام کیسے پہنچاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میرا تمہارا سب کا کام ہے، نہیں عن المنکر، تم پہنچاؤ یہ قرآن، یعنی وہی کی جاتی ہے۔ ہمیں وہی نہیں کی جاتی مگر ہمیں قرآن پہنچایا گیا ہے اور قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ ڈرائے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تم کہو کہ وہی چیزیں میری طرف یہ اس قرآن میں کہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ، اس قرآن کی وجہ سے میں تمہیں ڈراؤں کہ آگے منزلیں کتنی ہیں اور آگے کیا ہونا ہے۔ ممن بلغا میں پہنچاؤں تم کو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، آیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ آیا تم گواہی دیتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ بت اور یہ پیر اور بابے اور یہ زیارتیں اور یہ سم، اور یہ ہم جو کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر سے ہمیں آرام آ گیا اور وہاں گئے تھے اس زیارت پہ ہمیں آرام آ گیا، آیا یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ خدا کے ساتھ اور خدا؟ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، میں گواہی نہیں دیتا، تو تم گواہی دو، تم کہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، مگر میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما هو الہ واحد، بے شک یہ خدا اللہ تعالیٰ ایک وحدہ واحد، واننی، بے شک میں بیزار ہوں۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں وہ جو تم شرک کرتے ہو۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم پیر بابے اور بت اور جو بھی تم کہتے ہو کہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور اس ڈاکٹر کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور اس ڈاکٹر کے ساتھ میں خراب ہو گیا ہوں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ شفا جاتا ہے۔ اللہ کہو کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا تھی، مجھے ٹھیک ہو گیا ہوں، اور اگر شفا نہیں ہے تو بس شفا نہیں تھی اس دوائی میں میرے لیے، میں خراب ہو گیا ہوں، بس اس طرح۔ تو میں بیزار ہوں وہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہو۔ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو میں نے دی کتاب، یعرفونہ، یہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔
یہ یہاں بیٹے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ لوگ جو یعنی عیسائی اور یہودی، ان کو دی گئی کتاب، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، قرآن مجید ہم کو بھی دیا کہ قرآن عظیم القرآن کتاب ہمیں دی گئی ہے، تو یہ جانتے ہیں، یہ یعرفون، یہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دیکھو، ماں کا اگر، ماں باپ کا اگر کسی نامناسب جگہ کے کوئی داغ ہو یا ہو تو اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، مگر چونکہ اگر اولاد کا نامناسب جگہ پہ کوئی داغ ہو، کوئی وہ پیدائشی کوئی عیب ہو، تو وہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے، اگر وہ جوان بھی ہو جائے، بوڑھا بھی ہو جائے اور ماں باپ زندہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کی فلانی جگہ پہ وہ نشان ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح جانتے ہیں کہ اگر 1000 بندے میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہو تو میں بیٹے کو پہچان لوں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اور میرے بیٹے نہیں ہیں۔ یعنی وہ مسلمانی ایک حساب سے بیٹے ہیں مگر میرے حقیقت بیٹا یہی ہے، میں اپنے، تو یہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یہ اس طرح قرآن کو پہچانتے تھے، یہ اس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ توان میں ڈال دی، انفسہم اپنی جانیں، انہوں نے اپنی جانیں توان میں ڈال دی، فہم لا یظلمون، اور ان پر فہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو توان میں ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے اس کے انکار کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، تو ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں توان میں ڈال دیا۔ تو اے مسلمانوں جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی باتیں نہ مانیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، مسلمانوں کی طرح گزاریں، وہ تو ایمان، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ یہ پیر، یہ بابے، یہ بت، یہ اللہ کے شریک ہے۔ میری اپنی کسی کے ساتھ یعنی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتی، میں نے کہتی ہوں کہ دیکھو زیارتوں پہ نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیارتیں بھی تو اللہ نے بھیجی ہیں، اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، تو ان کی طرح زندگی گزارو نا جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ مر گئے اور کسی زیارت پہ جاؤ اور نمک لے کے آؤ اور وہ پھول چڑھاؤ اور چادریں چڑھاؤ، وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو، ہم وہ جائیں، بالکل جائیں، مگر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ان دوسروں کے لیے دعا کرو کہ خدا تمہیں بخش دے گا۔ تو اس سے ظالم، بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور کذب بآیاتی، اور جھٹلاتا ہے اللہ کی آیاتوں کو، اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی قرآن عظیم الشان کتاب ہم میں موجود ہے اور اس کو نہیں دیکھتے، اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر خدا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی نزدیک ہے، ہمارے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں پہچانتے، مگر ہم قرآن کی کتابوں، قرآن کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔